سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے ہیں اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے، اور فرمایا کہ دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ناظرین کرام، آج آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف ضرور رہیے گا ہمارے ساتھ، خاص طور پہ وہ طبقہ جو کرسی والا طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، جن کے پاس طاقت قوت ہے، کیونکہ آج ہم خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابناک پہلوؤں پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایکچول حکمرانی ہوتی کیا ہے. بات یہ ناظرین کہ خلافت کی ابتدا ہو رہی ہے. تاریخ اسلامی میں خلیفہ اول کا پہلا خطبہ جو رہتی دنیا تک دنیا کے ہر حکمران کے لیے ایک منشور کی سی حیثیت رکھتا ہے، اس کا میں مختصر سا حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے آئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بات فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر برا کام کروں تو مجھ کو سیدھا کرو. سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، چنانچہ میں اس کا شکوہ دور کر دوں گا، اور جو تم میں جو قوی ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، چنانچہ میں اس سے حق لوں گا. جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بری باتیں عام ہو جاتی ہیں اللہ ان پر مصیبت کو مستوری کر دیتا ہے. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میری کوئی اطاعت نہ کرو، یعنی تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے. اچھا اب جاؤ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے. یہ پہلا خطبہ ہے ناظرین اسلامی دنیا کا، جو یعنی سمجھ لیجئے کہ اسلامک اسٹیٹ کے پہلے خلیفہ کا پہلا خطبہ ہے، جو کہ ایک منشور ہے دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال اور 3 ماہ تک رہی. ناظرین اس آزمائش کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کی تیاری، سپہ سالاروں کے صحیح انتخاب اور موضوع تر عمل و ہدایات جاری کرنے میں لاسانی مہم و فراست، تدبر و دور اندیشی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی ایک مثال دی جاتی ہے. ناظرین یہی وجہ ہے کہ بدترین دشمنان اسلام یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مختصر ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی آپ ہی کے مرہون احسان ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوزائیدہ اسلام کو ختم ہونے سے بچا لیا. ناظرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں بیشتر حصہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نمٹنے میں صرف کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ملک کے نظم و نسق سے آپ مکمل طور پہ یعنی سمجھ لیجئے آگاہ رہے، غافل نہیں ہوئے. فی الحقیقت انہوں نے اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست اور عزم و ہمت کی بدولت نوزائیدہ
خلافت اسلامیہ کو اتنا مستحکم کر دیا ناظرین، اتنی مستحکم بنیادیں عطا کر دی کہ جس پر ان کے اولو العزم جانشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان عمارت تیار کر دی۔ یعنی میں اگر یہ کہوں جملہ تو غلط نہ ہوگا ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اس بنیاد کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط فرمایا، اور اس مضبوط بنیاد کے اوپر جو عمارت تعمیر کی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ یعنی آپ سوچئے ناظرین کہ اگر آپ کو ارتداد کیسے ختم ہوگا یہ سوال کرنا ہے، یا ختم نبوت کی محافظت کیسے ہوگی یہ سوال کرنا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اگر اسلامک اسٹیٹ کی ایکسپینشن کی بات اگر آپ نے کرنی اور سمجھنی ہے تو پھر کہیں اور نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اگر یہ سمجھنا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اور باغیوں سے کیسے نمٹنا ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا، تو پھر کہیں اور نہیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے فوراً بعد ایک طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر کی روانگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا، تو دوسری طرف ارتداد کا ایک بہت بڑا فتنہ ابھر کر سامنے آیا تھا اور اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ اور مانین زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی احکامات کے تابع نہیں ہو رہے تھے تو ان کو تابع کرنا مقصود تھا، اور سب سے بڑھ کر جو فتنہ تھا ناظرین وہ یہ تھا کہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہتی دنیا تک جو تحفظ ختم نبوت کی علم برداری اور اس کا تاج ہے وہ یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر سجایا اور اس کی حفاظت کرنا تھا۔ ناظرین یہ واقعات مملکت اسلامیہ کے لیے ستونوں کی حیثیت رکھتے تھے، ان میں سے ایک ستون بھی اگر ادھر ادھر ہو جاتا ناظرین اور سیدھا نہ ہوتا تو پوری عمارت جو ہے وہ ڈھہ جاتی۔ خلیفہ اول نے جس تدبر، حکمت، عزم و استقامت سے فتنوں کا قلع کما کیا، انسانی تاریخ میں ناظرین اس کی مثال نہیں ملتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے والد پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ وہ حوادث بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں پر اگر پڑتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ساتھی کی جدائی کے غم کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کام کو عزم و استقلال کے ساتھ ادا کیا، یعنی تمام معاملات کو یکجا کیا اور تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے خندہ پیشانی سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ کر ان فتنوں کو پھینک دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ جب فرمایا، آپ کو پتہ ہے تاریخ بتاتی ہے ایک عجیب کیفیت میں صحابہ مبتلا تھے، اس بات کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے جو ہے وہ گھوم رہے تھے۔ اس موقع پر اس غم کو برداشت کرنا، امت کو مجتمع کرنا اور اس بار کو اٹھا کے آگے بڑھنا اور پھر خلافت کا جو ہے وہ کنسنسس، میں چاہتا ہوں یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ منتخب شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ اگر ہم ثانیس نین پر غور کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے لا ثالث بینہما، اول، ثانی اور ثالث۔
تو جب غار میں ثانی اثنین ہوئے تو اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے اور اللہ کے محبوب کے درمیان لا ثالثہ کوئی تیسرا نہ رہا۔ یہ جو لا ثالثہ کی شان ہے، اس کا آغاز ابتدائے اسلام سے ہوا، پھر غار میں ہوا، اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے وصال ظاہری کے موقع پر جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ نے آپ کو یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نگہبان اول رسول کا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے وصال ظاہری فرمایا تو اللہ نے آپ کو نگہبان رسالت و شریعت اول ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ ہے، واہ واہ۔ شریعت جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ رسول، رسالت، اور دوسرا رسالت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو آپ نے شریعت کی روشنی میں عطا فرمائے اس کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہجرت ہو رہی تھی تو اللہ نے اپنی امانت یعنی محبوب آپ کے سپرد فرمائے کہ ہجرت کروا دیجئے، اور جب وصال ظاہری ہوا تو ان کی جو امانت یعنی شریعت کی روشنی میں تھی وہ بھی حضرت صدیق اکبر کے سپرد کیا۔ وہ کس طرح کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے نبی کریم کے وصال ظاہری سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی صدمے کا عالم کیا ہے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی یہ جذبات کا عالم ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے قدموں میں جان نہ رہی۔ اس طرح اچانک صدمہ ملتا ہے نا تو بندہ کھڑا نہیں ہو پاتا، تو حضرت عثمان غنی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ آپ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہیں پر صدمے سے بیٹھ گئے۔ اب اس موقع پر ایک ایسا مجاہد درکار تھا کہ جو اس کیفیت میں تمام حالات کا ادراک بھی رکھے، صحابہ کرام کو اس منشور پر جمع بھی کرے جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کی تسکین کا سبب بھی بنے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کمال تدبر کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، چونکہ آپ کا انتخاب ہوا تھا، اور اللہ جو مقام دیتا ہے وہ چہرہ اور مال دیکھ کر نہیں دیتا، دل دیکھ کر دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے قلب اطہر کو دیکھ کر نبوت کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام تھا وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ برسر ممبر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اور یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے سنی تو مجھے یوں لگا کہ اس آیت کا نزول ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے میری توجہ اس آیت مبارکہ پر نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حی لا یموت صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے وصال ظاہری فرما لیا ہے، اور آپ ہمارے درمیان سے اسی طرح تشریف لے گئے جس طرح پہلے انبیاء اور رسول تشریف لے گئے۔ جہاں تک اب یہ وہ موقع تھا کہ جو آپ واحد وہ شخصیت ہے جس نے تمام طبقہ صحابہ کو سنبھالا، اور پھر اس کے بعد جو خلافت کی آپ نے بات کی تو حضرت صدیق اکبر اول خلیفہ ہیں اس طور پر کہ اجماع ہوا انصار و صحابہ کا، یعنی انصار و مہاجرین صحابہ کا، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی حیات ظاہری میں مسلح آپ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت علی نے یہی تو جملہ فرمایا تھا، جی ہاں، حضرت علی نے یہی جملہ تو فرمایا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا آپ کو امام بنا دیا تو ہم اپنی دنیا کا امام آپ کو کیوں نہ بنائیں۔ اور صاحب بدایہ و نہایہ نے لکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ نومینیٹ کر دیجئے خلافت کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد اے صحابہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا تو تم پر اسے ظاہر فرما دے گا جو تم میں سب سے خیر والا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وصال ظاہری کے بعد اللہ نے ہمارے دلوں میں خیر دیکھا۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صحابہ محافظین اہل بیت ہیں اور اہل بیت محافظین ناموس صحابہ ہیں۔ تو حضرت علی نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں خیر دیکھا تو اللہ نے جو ہم میں سب سے بہتر خیر والے ابو بکر تھے انہیں ظاہر فرما دیا اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنی خوبصورتی سے ساری بات اس وقت جو ہے وہ سمجھ آ گئی کہ بنیادی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہاشمی صاحب، اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ کا کنسنسس ہے، کیونکہ انصار و مہاجرین اس بات پہ متفق کہ جی آپ ہمارے امیر ہونے چاہیے، اور پھر اشارے بھی ظاہر ہے مستقل مل رہے تھے۔
آپ نے خطبہ جیسے میں نے جس کا ذکر ابھی ابتدا میں کیا، یہ خطبہ بڑا کمال خطبہ ہے اور یہ ایک میسج ہے حکمرانوں کے لیے، اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے زبردست بات تو آپ ابتدا میں بڑی شاندار طریقے سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست پہلی اسلامی ریاست ہے، نوزائیدہ اسلامی ریاست ہے، اور اس قدر خلفشار کی فضا ہے۔ اس خلفشار کی فضا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول حضرت مولا علی کے کہ ایسے شجاع ہیں کہ آپ کی شجاعت اس دن دیکھنے والی تھی جس دن صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دلوں پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور بنو ثقیفہ کے میدان میں جب آپ پہنچے ہیں جہاں انصار و مہاجرین سب جمع ہیں، اس موقع کے اوپر ہر طرف سے عجیب و غریب سی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وہ آپ نے بیان فرمایا، اور صحابہ اکرام کو وہ بات یاد دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، اللہ امام قریش میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ تمہاری کسی بھی حیثیت کی وجہ سے امام بنایا جائے گا، امام بنایا جائے گا قریش میں سے، اور عرب قریش کو امام قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے تو پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ میں نے خلافت کا منصب کبھی نہیں چاہا، میں نے کبھی دعا نہیں کری، یہ خلافت کا منصب مجھے دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں کمزور ہوں، مجھے طاقتور تمہیں بنانا ہے۔ اللہ، اب جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا تمہیں میری اطاعت کرنی ہے۔ اللہ، یعنی ایک جملہ دیکھیں کتنا قیمتی ہے کہ آپ کا انکسار دیکھیں کہ میں سب سے کمتر ہوں تم میں۔ عاجزی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی اصل میں غار ثور میں جو بلا اکتساب فیض حاصل کیا تھا مکتب نبوی سے، یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، کلام فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، آپ اس مقام اور مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود سب کے سامنے یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے بہتر تھے یا تم میں مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ بھی ہیں، لیکن مجھے بنایا گیا، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ پہلی اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ اور پہلے خلیفہ کا منشور، اس منشور کی جو سب سے پہلی لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب میں اطاعت سے روگردانی کروں تم میری اطاعت نہ کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت بڑا بیان ہے جسے اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو توجہ دینی چاہیے کہ ریاست کا حکمراں بننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے نظام کو نافذ کریں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پہ فائز ہونے کے بعد، کیا بات ہے کہ جب آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہو گئے، خطبے میں آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل علا نے جس منصب پر مجھے فائز کیا ہے، یہ تم لوگوں نے جس منصب پر مجھے فائز کیا ہے، مجھے اس منصب کی طلب نہ تھی۔ اب کیونکہ مجھے اس منصب پر فائز کر دیا گیا ہے، لہذا میں اب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین لائے ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے چل رہا ہوں، تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں تمہاری مدد کے ساتھ اس خلافت کے منصب کو اور اس ذمہ داری کو بخوبی طور پر انجام دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو خطبے میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہمارے یہاں، جیسے میں آج کی بات کرتا ہوں، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ ہے، یا یوں کہیے کہ وہ کلاس جن کو ہم کہتے ہیں 2% رولنگ ایلیٹ جو ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک جو ہیں کمزور ہیں اور میں ان سے حق لوں گا، اور جو ہمارے یہاں لوور مڈل کلاس ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ میں ان کو حق دوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ زیادہ قوی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ترین جو ہیں باتیں ہیں جو فرمائی آپ نے۔ جی بنیادی طور پر دیکھیں جنید بھائی، آپ غور کیجئے کہ جب اسلام آیا تو ایک طرف سلطنت روما ہے اور دوسری طرف سلطنت فارس ہے، اور دونوں یہ جو بڑی تہذیبیں تھیں اس میں برابری اور مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے بعد دوسرا بادشاہ آئے گا، تیسرا بادشاہ آئے گا، بادشاہوں کا رہن سہن بالکل مختلف ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو کنٹینیو فرمایا. اچھا کنٹینیو کیا فرمایا کہ میرے نزدیک سب لوگ اللہ رب العزت کے ہاں برابر ان معنوں میں ہیں کہ اسلام جس طرح ان کے حقوق ان کو ادا کرے گا اور لوٹائے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو انہی حقوق کے ساتھ لوٹاؤں. اگر کسی شخص کا کسی دوسرے کے اوپر حق ہے تو یہ ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حق کو اس کو لوٹایا جائے. اس کی جو دنیا کے اندر جاہ و حشم ہے، جو مال و دولت ہے، اس کا اس کے اوپر کوئی اثر ہرگز نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ جو جملے ہیں، یہ جو خطبہ ہے، اس کو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی صدر یا خلیفہ مملکت کوئی خطاب فرماتا ہے تو وہ پہلا خطبہ نہایت اہم ہوتا ہے، وہ ڈیفائننگ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ ایک سمبولک میسج بھی دیتا ہے ہر طرف. یہ جو سمبولک میسج تھا یہ تھا کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل کنڈیشنز تھیں وہ کیا تھیں کہ اسلامی ریاست میں جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا ان کو یہ محسوس ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب چونکہ ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، اب ہم واپس اپنے اسی خانہ بدوشی اور ٹرائبل سسٹم کے اندر واپس اسلام کی اب یونٹی نہیں رہی ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرتدین تھے ان کو بھی یہی محسوس ہوا کہ اب ہم اسلامی ریاست یعنی جو اسلامک اسٹیٹ ہے جو مدینہ ہے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے مختلف عبادات میں تقسیم کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شاندار کامیابی کہ آپ نے دعوت اور مشن کا کام کیا، لوگوں کو ان کے جو خراب عقائد تھے، جو کہ شرک سے بھرپور عقائد سے، ان کو ہٹایا، کنونس کیا اور دعوت دین دی. اب مرتدی اور جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ یہ ایک آسان روٹ ہے کامیابی کی، یہ آسان روٹ ہے کہ آپ ریاست پر قابض ہو سکتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت جو کہ طاقت کا مرکز بننے کے خواہش مند تھے، دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا ارتداد کے سائے، اور تیسری طرف آپ کو نظر آئے گا وہ بڑی سلطنتیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عربوں کو خانہ بدوش سمجھ کر کبھی اہمیت نہیں دی تھی. اب جب حضور نے ایک پوری بہترین شاندار کمیونٹی ڈیولپ فرمائی اور اسلام کی دعوت پھیلنے لگی اطراف و اکناف کے اندر، تو انہیں بھی اب خطرہ محسوس ہوا اور ان کو یہ لگا کہ دیٹ از دی رائٹ ٹائم کہ اس وقت چونکہ چیزیں ویک ہیں تو ہم اب اٹیک کر سکتے ہیں، ہم اپنی کنسپیریسیز کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صاحب یہ بتائیے، اب جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ کے اطراف میں جو منکرین زکوٰۃ کا معاملہ اٹھا، ارتداد کا معاملہ ظاہر ہے پورے اس وقت جو ہے حجاز مقدس کے اندر جو ہے وہ پھیل چکا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مطلب جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کا فتنہ اٹھا، مسلمہ کذاب تک بات پہنچی، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں. لیکن جو لشکر تھا اس پہ ذرا کلام فرمائی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روانہ کیا تھا سرکار علیہ السلام نے،
کتنا بڑا اور کتنا مشکل ترین ڈیسیجن تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لشکر اسامہ کا جو واقعہ ہے جنید بھائی، یہ در حقیقت حضرت صدیق اکبر کے عشق کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ اکبر. کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کی بات اور فعل سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور یہ پورا لشکر اسامہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا تھا، جس کا حاکم اور جس کا سپہ سالار آپ نے زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، اور اکابر صحابہ کرام اس لشکر میں موجود تھے. حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی کیا تھے. بات ہے. اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرما دیا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وصال ظاہری کے فوراً بعد فتنہ ارتداد آ گیا اور مختلف قبائل کی طرف سے آیا. اب لشکر اسامہ تیار نبی کریم نے کیا تھا، ٹھیک ہے، روانہ نبی کریم نے کرنا تھا، تکمیل صدیق اکبر نے کرنی تھی. اب جب فتنہ ارتداد آیا تو بعض صحابہ کرام نے 2 مشورے دیے. پہلا مشورہ یہ دیا کہ یا امیر المؤمنین آپ اس لشکر کی روانگی کو موقوف کر دیجیے، اللہ، چونکہ ظاہری حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جو فتنے ہیں پہلے ہم ان سے نمٹ لیں، بعد میں باہر کی جنگ ہو جائے گی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے عشق، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن عشق تو پھر عشق ہے، اور اس کا جواب تو پھر بڑی بڑی عقلوں کو خاموش کرا دیتا ہے. یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے معذرت کے ساتھ کہ اس مطلب اس مثال کے طور پہ اس اسٹوڈیوز کے باہر اگر خدا نہ خواستہ آگ لگے تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا اس آگ کو بجھائیے صاحب، آپ وہ دور کی آگ کی کیا پرواہ کریں. بالکل ظاہر بات یہی تھی، لیکن عشق صدیق اکبر نے جو جواب دیا صحابہ کرام اس پہ خاموش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ خبردار تم مجھے اس لشکر کو بھیجنے سے منع کر رہے ہو جو اللہ کے رسول نے تشریف دیا تھا، اور وہ جھنڈا جو اللہ کے رسول نے باندھا تھا وہ میں کیسے کھول سکتا ہوں. یہ وہ جواب تھا کہ جس پہ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی. پھر بعض مدبر صحابہ کرام تھے، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ یا امیر المومنین ایک اور بات ہماری رکھ لیجئے کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں یہ ابھی 9 عمر ہیں، تو آپ انہیں جو ہے وہ آپ سپہ سالاری سے ہٹا دیجئے اور کسی مدبر صحابی کو سپہ سالار مقرر کر دیجئے، کیونکہ لشکر میں حضرت عمر جیسی شخصیت موجود ہے. اور حضرت عمر تو جانے پر راضی نہیں تھے بڑے شدت سے. پھر یہاں پر عقل کا تقاضا یہی تھا جو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، لیکن حضرت صدیق اکبر کا عشق بول اٹھا کہ تم مجھے اسے معزول کرنے کا کہہ رہے ہو جسے میرے آقا نے مقرر فرمایا تھا. دوسری بات ہی نہیں کی. آپ نے فرمایا میں اسے کیسے معزول کروں. لہذا آپ نے انہیں قائم رکھا، اس لشکر کو روانہ کیا، اور شان کا عالم یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہوتے ہیں امیر المؤمنین، کہ حضرت اسامہ بن زید 9 عمر ہیں، ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں حضرت عمر کی ضرورت ہوگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمر کو اپنے پاس روک لوں. یہ ہوتے ہیں امیر المؤمنین، کہ آپ امیر المؤمنین ہیں لیکن چونکہ لشکر کے سردار وہ ہیں تو آپ درخواست کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت عمر کو روک لیا، اور جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو کیا شان ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار ہیں، اور کچھ دور تک آپ جاتے ہیں تو حضرت اسامہ چونکہ 9 عمر ہیں، شرم بھی آتی ہے، عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین آپ مجھے کم از کم اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بھی اتر کے آپ کے ساتھ چلوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود کرنے دو، اور کیا میں وہ نیکیاں حاصل نہ کروں کہ جو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مجاہد کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر اس طرح جا کر آپ نے انہیں رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد آج تو جب جنگ ہوتی ہے نا جنید بھائی تو کہتے ہیں بس جو سامنے آئے مار دو. پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی اس لشکر کو، بڑی امپورٹنٹ. آپ نے فرمایا کہ سنو لشکر والو، خیانت نہ کرنا، ٹھیک، سنو بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، سنو عورتوں کو قتل نہ کرنا، سنو درختوں کو مت کاٹنا، سنو کسی ایسے علاقے سے گزرو کہ جہاں پر لوگ اپنے کام کر رہے ہوں، جنگ کا حصہ نہ ہو، انہیں قتل مت کرنا. یعنی آپ نے امانت کا، دیانت کا، صدق کا، ان تمام چیزوں کی نصیحت کر کے روانہ کیا. گویا کہ پہلے خلیفہ اس بات کا پیغام دے رہے کہ اسلام نے جو جنگی نظام دیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اس میں بھی جو تلوار رکھ دے اسے بھی امن دیا جا رہا ہے، اور دیگر لوگوں کو امن کا پیغام دیا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا سے یہاں سے تھوڑا سا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور یہیں سے ٹو کیجئے کہ یہ لشکر گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح نصرت عطا کی، یہی لشکر واپس آیا. اب جو مانین زکوٰۃ ہیں ان کا رویہ، ان کا مزاج تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آپ نے جو 11 لشکر پھر مزید ترتیب دی ہے، ذرا بتائیے. جب طبیعت میں ڈھل جائے اور عشق مزاج میں رچ بس جائے تو اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے کہ پاسبان عقل دل کے ساتھ رہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. آج فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کی بنیاد پہ کیا ہے.
آج وہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے تمام عقل مند اور دانش مند حیران ہیں، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کے جانے اور آنے کا جو اثر پڑا ہے وہ اثر یہ ہے کہ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جس قدر بھی سلطنتیں ہیں جو پر تول رہے تھے، ان سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کے 17 سال کے نوجوان بچے سپہ سالاری کر رہے ہیں اور مظفر لوٹ رہے ہیں، کامیاب لوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جن سے لڑا جا سکے، کیونکہ سیانوں سے لڑنا آسان ہے، دیوانوں سے لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چاہنے والے ہیں، وہ جانثار ہیں کہ جن کی جانثاری کی مثال دنیا میں قائم ہے، اب ایسی کوئی مثال پیدا نہیں کر سکتا۔ ارد گرد کے جو قافلے ہیں، حضرت علامہ جار اللہ محمود بن زمخشری تفسیر کشاف میں اس پورے نقشے کو بیان کر رہے ہیں۔ کم و بیش کوئی 11 فرقے مرتدین کے پیدا ہو چکے ہیں، اور ان میں جو نامور ہیں فزارہ ہے، عطفان ہے، بنو سلیم ہے۔ مالک بن نبیرہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا۔ اچھا، اب یہاں علامہ عینی نے ایک نقطہ لکھا ہے جو سمجھنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار اور امام کو زکوٰۃ پہنچانے، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ مرکز میں جمع ہوگی۔ یہ جو آج ہمارے یہاں نظام زکوٰۃ ہے کہ ہر شخص اپنے طور پر دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے یہ کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ مرکز جائے گی، مرکز پوری سوسائٹی میں تقسیم کرے گا۔ مالک نبیرہ نے یہ کہا کہ بھئی ہم مرکز کو جمع نہیں کرائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اونٹ کی رسی بھی اگر کسی نے نہیں دی نا، میں اس سے بھی جہاد کروں۔ بلکہ انہوں نے تو توجہ یہ نکالی نا کہ یہ زکوٰۃ چونکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کلیکٹ کر سکتے تھے اور انہیں کو دینی تھی، تو اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں، باقاعدہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے یا ان کا شبہ تھا یا وہم تھا کہ بھئی حضور ہی اس کے لینے والے تھے، اب وہ نہیں رہے تو لہذا یہ ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ مستقل طور پر ایک رکن ہے، جس طرح نماز ایک رکن ہے۔ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا اس نے کفر کیا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ مانین زکوٰۃ جو تھے وہ ظاہر وہ اب جو ہے تابع ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ لشکر آ گیا، اس کی ہیبت کہ جی مسلمانوں کی طاقت اپنی جگہ۔ 11 لشکر آپ نے مزید ترتیب دیے، جو جتنے بھی ارتداد پسند لوگ تھے ان کی طرف جو ہے روانہ کیا آپ نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ جو ہے وہ بہت، اور بات وہی ہے کہ جیسا کہ ابھی ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ میں تو اسی بات کو جانتا ہوں، اور حقیقت یہ کہ مفتی صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے، پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ جو تنہا چھوڑنے والی بات ہے، انہوں نے تو مکمل طور پہ تنہا چھوڑا ہوا تھا کہ اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا، اب محافظ ختم نبوت کا معاملہ ساتھ ساتھ آتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ ایک طرف جو ہے وہ اسود انسی اٹھ رہا ہے، ایک طرف تلیہ اٹھ رہا ہے، ایک طرف جو ہے اپنا بعد میں تلیہ کا معاملہ جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ جی وہ جو ہے پھر ایمان لے کے آ گئے تھے اور طائب ہو گئے تھے۔ لیکن مسیلمہ کذاب کا معاملہ، اور اس میں سوال میں جملہ مطلب جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی ڈاکٹر صاحب پڑھتا ہوں تاریخ اسلام کو، میں انگشت بدندہ اس اعتبار سے کہ پوری تاریخ اسلامی میں جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں 256 257 کے قریب ہیں، لیکن جنگ یمامہ کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی محافظت کی بات آتی ہے تو 1200 سے اوپر شہادتیں، جس کے اندر 700 حفاظ ہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ ذرا یہ بتائیے کہ صدیق اکبر کے سر کا تاج حفاظت ختم نبوت ہے۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر اسلام کی لیجیٹیمیسی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اور اسلام ایک یونیورسل، ایک آفاقی دین ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے۔ اب جب ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑ رہی ہے اور اس میں اس نازک موقع پر ہر آدمی بڑھ چڑھ کر یہ کر رہا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، مسیلمہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کذاب فرمایا، اس نے تو حضور کے دور میں اس بات کا اعلان کر دیا اور اس کی سرکوبی کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح اسود عنسی ہے جس کی سرکوبی کے لیے اہتمام کیا گیا۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اونچ نیچ اس حوالے سے رہی کہ کسی کو کیا مشورہ دیا گیا، جیسے کہ حضرت اسامہ کے لشکر کے حوالے سے بات کی گئی، منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن تمام صحابہ کے اس بات پر اتفاق تھا، ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب نہیں آیا کہ جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات
جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اسلامی جمعیت یا اسلامی معاشرت یا اسلام بطور دین اس بات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو یا ایون یعنی کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دے. اس سے دلیل کا طلب کرنا بھی دراصل اپنے ایمان کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے. پھر یہ صرف زبانی جنگ نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو ختم کر دیا کہ ان کے ساتھ نہ ڈائیلاگ ہوگا نہ کمپرومائز ہوگا بلکہ میدان عمل میں آ کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا. چنانچہ مسلمہ کذاب اس کا خاتمہ کیا گیا. اسود انسی کا میں نے ذکر کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ طلیحہ بن خویلد جو تھے ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے واپس اسلام کی طرف رجوع کیا. اسی طرح دیگر لوگ بھی تھے. اب بنیادی بات بھی سمجھ سجا کر کے ایک عورت بھی جی سجا ایک عورت شادی کی تھی مسلمہ بالکل. اور پھر وہ جب جنگ کا معاملہ آیا تو وہ بھاگ گئی اور بھاگنے کے بعد اس کا انتقال اس نے بھی نبوت کا دعویٰ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یعنی جیسے میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ ایک چلن چل پڑا تھا کہ اب یہ موقع ہے اپنی ریاست اپنی سلطنت اپنی جاہ و حشم کو بڑھا لیا جائے اور ان کو لگا تھا کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا قابل قبول ہوگا. نہیں, کوئی بھی دعویٰ نبوت کا کرے گا کوئی بھی قبول نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور ہچکی کا علاج آپ کو بتاتے ہیں. 3 سانس میں پانی پئیں اور ہر سانس پر 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا حفیظ پڑھیں. انشاءاللہ بہت جلد ہچکی ختم ہو جائے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں. کیا کمال بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو تکتے رہنا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنے مال کو خرچ کرنا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر رہنا. جناب کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا, کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا, ہے کلام اللہ ہمیں بھی تذکرہ صدیق کا. کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا, اور ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو, ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو. ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا, ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا. اور جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی, جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی, پھر صفِ اول میں سرمایہ رہا صدیق کا, پھر صفِ اول میں سرمایہ رہا صدیق کا.
اور وار کر سرکار پر تن من یہ کہتے آپ تھے، وار کر سرکار پر تن من یہ کہتے آپ تھے، خود خدا ہے اور محبوب خدا صدیق کا، خود خدا ہے اور محبوب خدا صدیق کا، جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے، جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے، بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا صدیق کا، بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا صدیق کا، تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو، تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو، پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا، پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا، کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا، کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔